پھر بھی رہتا ہوں
بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے، اب وہی ہے تیری پہچان، ماں نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا،
میسم زدوی جناب فاطمہ نظر کے بارگاہ میں اشکوں کی نذرانے پیش فرما رہے تھے. رب جلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر، محور سنا کو رتبہ اعلیٰ کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کے پڑھتے ہیں سب درود. قرآن درود پڑھتا ہے زہرا کو دیکھ کر. اور اب کینیڈا سے آئے ہوئے معروف نوخواں جناب حفیظ رضا جناب سیدہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے. بل محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک سورہ فاتحہ کی ایک بات ہے کہ سید ظہور میری نقوی اور میرے والد سید رضا نقوی سید ظہور میری نقوی میں سارے سارے حفیظ رضا نوحہ پیش فرما رہے تھے. عظمتوں کی انتہا ہے فاطمہ، شامل ذکر خدا ہے فاطمہ. جس سے بڑھتا ہے علی کا حوصلہ، ایسی ایک مشکل کشا ہے فاطمہ. مولا علی کا قول ہے، لفظ ہمارے غلام ہوتے ہیں مگر زبان سے ادا ہونے سے پہلے. زبان سے ادا ہونے کے بعد انسان الفاظ کا غلام بن جاتا ہے. لفظ ہماری کائنات ہیں، ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہماری علمی قابلیت کے ترجمان ہوتے ہیں. ہونٹوں پہ بڑا بول نہیں آ سکتا، تینت میں کہیں چھوٹ نہیں آ سکتا. جو ہاتھ در علم نبی پر پھیلے اس ہاتھ میں کشکول نہیں آ سکتا. اور اب معروف علمی ادبی مذہبی شخصیت عالی جناب مولانا سید وسیع حیدر صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات.
فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أيضا في مقام آخر واشكر لي ولوالديك. صدق عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں کچھ آیات پیش کروں، سورہ فاتحہ کی التماس ہے سیدہ اقبال زہرا بنت سید ظہور مہدی، سید حامد حسین رضوی ابن سید مظہر عباس کے سارے ثواب کے لیے رحم اللہ قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. سبحان الله. پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس عبادت کا ثواب ان مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے. عزیزان محترم، ظاہراً اصحار ثواب کی مجلس ہے ایک مومنہ کی جو ایک زوجہ بھی تھی، ایک ماں بھی تھی اور دوسرے رشتے بھی یقیناً ان کے ہوں گے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اصحار ثواب کی جب مجلس پڑھوں تو وہ اسی موضوع سے مطابق جو قرآن و احادیث میں پروردگار اور معصومین نے ان ہستیوں کے بارے میں، خاص طور پہ والدین کے بارے میں جو گفتگو کی ہے،
اس کو بیان کیا جائے، کیونکہ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر اپنی مخلوقات میں جن لوگوں کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، معصومین کے بعد اگر کوئی انسان دکھائی دیتا ہے جسے پروردگار عالم اپنی کتاب میں وہ مقام کہ جو کسی اور مخلوق کے لیے، وہ مرتبہ جو کسی اور مخلوق کے لیے ذکر کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، وہ اگر دکھائی دیتا ہے تو دو شخصیت ہیں جن کو کہا جاتا ہے والدین، ماں اور باپ، کہ یہ دو پر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ پر کسی انسان کے لگ جائیں تو وہ بہت جلدی اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اگر یہ پر کسی کے شامل حال ہو جائے، کسی کو ان کی عنایتیں، محبتیں، دعائیں مل جائیں، تو وہ انسان بہت جلدی اپنی منزل مقصود اور کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ نعمت ہے پروردگار کی، بہت بڑا تحفہ ہے پروردگار کا، اور ماں تو خاص طور پہ جس کے بارے میں روایات بے تحاشا۔ پروردگار عالم کا شکر بنتا ہے، اس نے ہمیں خلق کیا، دنیا کی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں کہ آپ اور میں ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ لہٰذا جب نعمت ملتی ہے تو نعمت کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ہے شکر۔ آپ کو نعمت ملی، آپ اپنے بچوں کی یہی تربیت کرتے ہیں۔ اگر بچے کو کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی آپ کا دوست کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، تو آپ اپنے بچے کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ اس تحفہ لینے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرو، تھینک یو کرو۔ بس نعمت کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ہے شکر۔ یہ انسان کی عقل بھی انسان کو کہتی ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت دے تو تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ پروردگار عالم نے اتنی نعمتیں دی کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں تم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں دی۔ ان نعمتوں کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور یہ بھی پروردگار عالم کی عظمت ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے تم میرا اگر شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اور بڑھا دوں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے تو اتنی نعمتیں دی، لیکن وہی پروردگار عالم کہ جس کا حق ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اپنی کتاب کے اندر اگر کسی کا شکر ادا کرنے کا کہہ رہا ہے تو اپنے شکر کے بعد جن ہستیوں کا شکر ادا کرنے کا وہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے وہ ہے والدین۔ وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں آنے کا سبب تمہارے والدین بنے۔ تمہاری ماں تمہاری جنت ہے، اس ماں کو راضی کر لو، جنت میں چلے جاؤ۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ رابطہ ختم نہیں ہوتا، صرف مکان تبدیل ہوا ہے۔ آپ یہاں رہ گئے، وہ کہیں اور چلی گئی، مکان تبدیل ہوا ہے، رابطہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے۔ البتہ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس رابطے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر ان کو یاد رکھیں گے، ان کا اِیصال ثواب کرتے رہیں گے، ان کی ضرورت کا سامان یہاں سے وہاں بھیجتے رہیں گے، تو رابطہ دوبارہ سے محکم تر، مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے انہیں اپنی ذہنوں سے نکال دیا، اپنی سوچ سے نکال دیا، اگر انہیں ہم نے بھلا دیا، تو عزیزان محترم یہ انسان ان سے رابطہ ختم کر بیٹھا ہے۔ اور یہاں تک کہ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر مرنے کے بعد انہیں یاد نہ کیا جائے، ان کے لیے اِیصال ثواب نہ کیا جائے، تو یہ رابطہ نہ صرف ختم ہو جاتا ہے بلکہ مرنے کے بعد یہ اولاد آنکھ ہو جاتی ہے، آنکھ ہو جاتی ہے۔ لہذا
یہ رابطہ ختم نہیں ہوا. ہماری ذمہ داری ہے، ماں چلی گئی، ہم اس کو یاد رکھیں. جس طرح سے پہلے اس کی خدمت کرتے تھے مادی وسائل کے ذریعے سے، اب اس کی خدمت کریں معنوی غذا کے ذریعے. معنوی غذا کے ذریعے قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، مجلس کا انعقاد کریں، صدقہ خیرات کریں. جو کچھ کریں گے اس کا نتیجہ اس کو پہنچے گا، اس کو پہنچے گا. اور یہی اس کے جانے کے بعد اس کا شکر ہے جو پروردگار کہہ رہا ہے وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ وہ چلی گئی ہے تو اب کیسے شکریہ ہوگا. نہیں، جانے کے بعد اس کو یاد رکھو، یہی شکریہ ہے. ایک صلوات ہے محمد والا. یہی شکریہ ہے، یہی یاد رکھنا شکریہ ہے. لیکن کیونکہ آج کا دن ایک ایسی زوجہ اور ایسی ماں کی شہادت کا دن ہے، لہٰذا بس اس گفتگو کو میں اتنا ہی رکھوں، کیونکہ اصحال ثواب پہنچانا ہے. اور اصحال ثواب پہنچانے کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ ہے ذکر جناب سیدہ. مقصد اصحال ثواب ہے کیونکہ آج اس زوجہ کا دن ہے کہ جس سے بہتر زوجہ کسی کو نہیں ملی. آج اس ماں کا دن ہے کہ جس سے بہتر ماں کسی کو نہیں ملی. عزیزان محترم، وہ ذات کہ جس کی معرفت، جس کی شناخت ہمارے اختیار میں نہیں. فاطمہ وہ ذات ہے کہ جس کا نام فاطمہ رکھنے کا ایک سبب، ایک وجہ جو روایات میں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا لأن الناس فتنوا عن معرفتها، کیونکہ لوگ اس کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہیں. ایک طرف تو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات آپ کو دعوت دیتی ہیں معرفت کی، شناخت کی، کہ شناخت حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، اللہ کی شناخت حاصل کرو، رسول کی معرفت حاصل کرو، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرو، شہزادی کونین علیہ السلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کرو. یہ معرفت حاصل کرنے کو جو اتنی زیادہ تاکید کی جا رہی ہے، آپ روایات پڑھتے ہیں، آپ زیارات پر جاتے ہیں تو زیارات کے ابتدا میں ایک جملہ عام طور پر معصومین کی زیارت سے پہلے یہ ذکر ہوتا ہے من زار عارفا بحق، جو شخص بھی ان کی زیارت، ان کی معرفت رکھتا ہوا کرے گا. یعنی معرفت کا جو کلمہ ہے یہ اکثر مقامات پر آپ کو دکھائی دے گا کہ اہل بیت کی معرفت حاصل کرو، اہل بیت کی شناخت حاصل کرو، ان کو پہچانو. حتیٰ روایات میں تو یہ بھی کہا گیا نا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی شخص اپنے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یعنی معرفت بہت زیادہ کثرت سے اس کلمے کا استعمال ہے تعلیمات اہل بیت میں. معرفت حاصل کرو، شناخت حاصل کرو. اگر شناخت حاصل کرو گے، اور یہ بنیادی سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس چند کلمات ہیں جو ہمارے معارف میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ایک ہے معرفت، ایک ہے محبت و مودت، ایک ہے اطاعت، ایک ہے ولایت. یہ جو کلمات ہیں یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. معرفت، محبت کہ جو میں آئے تطہیر پڑھی جس میں پروردگار، آئے مودت پڑھی جس میں پروردگار عالم اہل بیت کی مودت کو واجب قرار دیا ہے. یہ محبت کب ہوتی ہے؟ اس محبت سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اس کا نام ہے معرفت. اور جب یہ معرفت ہوتی ہے تو محبت آتی ہے، اور جب محبت آتی ہے تو اس کے بعد جو اگلی سیڑھی ہے اس کا نام ہے اطاعت. انسان اس وقت تک اطاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس محبت نہ ہو. لہٰذا پروردگار عالم کے پاس آ کر، جب پروردگار کے حبیب کے پاس آ کر لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پروردگار عالم نے یہی کہا اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اطاعت کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
بس میری اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت یعنی رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت. بس محبت کا جو لازمہ ہے وہ ہے اطاعت. اور جب انسان مقام اطاعت میں آتا ہے تو پھر وہ خود بخود ولایت میں داخل ہو جاتا ہے کہ جو آپ کا میرا مقصد ہے ولایت اہل بیت. تو عزیزان محترم معرفت کی اتنی بات ہوئی ہے، اور دوسری طرف سے روایت کہہ رہی ہے کہ فاطمہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی تم معرفت حاصل نہیں کر سکتے. فُطِمُ النَّاسَ عَنْ مَعْرِفَتِهَا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف تو کہا جاتا ہے معرفت حاصل کرو، دوسری طرف یہ شخصیت جس کی ہم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، روایت کہہ رہی ہے کہ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. یقیناً ایسا ہی ہے. حقیقی معرفت تم نہیں سمجھ سکتے، حقیقی مقام اس بیوی کا تم نہیں پہچان سکتے. بالکل ایسے ہی جس طرح سے وہ مشہور معروف روایت ہے آپ کے پاس کہ یا علی، رسول خدا فرماتے ہیں اے علی، کسی نے اللہ کو نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے، اور کسی نے مجھے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تیرے، کسی نے تجھے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. میں یہاں پر ایک جملہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ روایت اپنی جگہ، اس روایت میں تصرف نہیں کر رہا، لیکن اگر کوئی شخصیت علی کے برابر اس دنیا کے اندر موجود ہو، وہ مقام جو علی ابن ابی طالب کا ہے، علی ابن ابی طالب جس مقام معرفت پر، جس مقام پر فائز ہے، اگر اسی مقام پر فائز کوئی اور شخصیت بھی آ جائے تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اے علی، تمہیں کسی نے نہیں پہچانا مگر اللہ نے، رسول نے، اور وہ تیسری شخصیت نے. وہ تیسری شخصیت کون ہے کہ جو اس مقام پر فائز ہے، یعنی جو علی کی برابری کر سکتی ہے، اس ذات کا نام ہے فاطمہ. اس ذات کا نام ہے فاطمہ. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم علی ابن ابی طالب کو خلق نہیں کرتا تو روئے زمین پر فاطمہ کا کف نہیں تھا. یعنی اگر فاطمہ کی کوئی برابری کر سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب، اگر علی کی کوئی برابری کر سکتا ہے تو وہ ہے فاطمہ بنت محمد. تو عزیزان محترم یہ کہنا کوئی بعید نہیں، یہ اس مقام پر بجا ہوگا کہ اے محمد یا اے اللہ، تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے محمد کے، سوائے علی کے، سوائے فاطمہ کے. اے رسول، تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے، سوائے علی کے، سوائے فاطمہ کے. اے علی، تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے، سوائے رسول کے، سوائے فاطمہ کے. اے فاطمہ، تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے، سوائے رسول کے، اور سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے. اس ذات کی حقیقی معرفت اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ معصومین ہے. اگر مخلوقات میں کوئی رکھتا ہے تو وہ معصومین ہے. فاطمہ کو اگر کسی نے پہچانا تو وہ معصومین ہے. تو حقیقی معرفت تو ہمارے بس کی بات نہیں. بس کیا کریں؟ کہا کہ اگر پہچاننا چاہتے ہو تو جاؤ قرآن کی تلاوت کرو. اگر پہچاننا چاہتے ہو تو رسول کی احادیث کو دیکھو، کیونکہ یہ دو وہ کلام ہے جس میں نہ مبالغہ ہوتا ہے نہ جھوٹ ہوتا ہے. قرآن جو کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے. قرآن کے اندر کوئی باطل نہیں ہے. قرآن اگر کسی کی تعریف کر دے تو اس سے بڑی تعریف کوئی نہیں ہو سکتی. قرآن صرف ظاہر کو دیکھ کر تعریف نہیں کرتا. میں اور آپ اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن میں نہ جانے وہ کیا لیے بیٹھا ہو. میں کیا مانوں؟ نفاق کا پردہ اپنے اوپر پہنا ہوا ہے، نفاق کا لباس پہنا ہوا ہے، ساری زندگی گزار دی. آپ تعریف کر کر کے نہیں تک دیکھا ان سے بہتر انسان کوئی نہیں. جب قیامت ہوگی اس کے بعد جب اس دنیا میں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ کہیں اور ہیں، آپ کہیں اور. کہا کیا بات ہے؟ کہا ان کی حقیقت یہ تھی. یہ بظاہر ہر جگہ سب سے آگے دکھائی دیتے تھے، لیکن ان کا جو باطن تھا وہ تمہارے اوپر پوشیدہ تھا، لیکن پروردگار عالم کی دوربینیں اسے دیکھ رہی تھی. اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر پر مشتمل ہوتی ہے. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور تعریف کر دیتے ہیں.
لیکن اگر پروردگار عالم کسی کی تعریف کرے، اگر پروردگار عالم کسی کی کوئی خصوصیت کو بیان کرے تو وہ ظاہر عمل کو دیکھ کر تعریف نہیں ہوتی، وہ اس عمل کی حقیقت کو دیکھ کر تعریف ہوتی ہے۔ لہٰذا انفاق کرنے والے بہت ہیں، خیرات کرنے والے بہت ہیں۔ آج کل تو فیشن ہے کہ ہر جگہ پر کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کھلا رہے ہیں، لیکن اس کھلانے کے پیچھے کیا ہے؟ اس کھلانے کے پیچھے آیا اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا حکم ہے، یا اپنا نام و نمود، یا اپنا نام و نمود؟ یعنی یہ جو نیت ہے، یہ نیت کس مرحلے اور درجے پر فائز ہے؟ مکس ہے، خالص ہے، یا کھوٹی ہے؟ اس کے اندر کچھ ملا ہوا ہے یا بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہے؟ عام طور پر ہماری نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم خود واقف ہیں، کتنی اپنی نیت کو خالص کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ لہٰذا انفاق تو لوگ کرتے ہیں، لیکن جیسا انفاق جناب سیدہ نے کیا ایسا انفاق کسی نے نہیں کیا۔ جیسا انفاق پروردگار عالم قرآن مجید میں اس نیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ صرف 15 روٹیوں کی بات نہیں ہے، صرف 15 روٹیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ان روٹیوں کے دینے کے پیچھے جو نیت تھی، اس نیت کو پروردگار عالم واضح اور آشکار کر رہا ہے، جو صرف پروردگار ہی کر سکتا ہے، جو صرف پروردگار ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم فرماتا ہے جو پروردگار 15 روٹیوں کے بدلے اتنی آیتیں نازل کر رہا ہے۔ آج لوگ ہزاروں روٹیاں کھلا دیتے ہیں، کوئی آیت نہیں آتی، کوئی ان کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں آتا، یا رسول خدا کے زمانے میں کتنے لوگوں نے یہ کام کیا، کوئی آیت ان کی شان میں نہیں اتری۔ آخر اس گھر والوں نے، ان گھر والوں نے جو 15 روٹیاں 3 دن تک نہیں، پروردگار پورا قصیدہ پڑھ رہا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جو اطعام کراتے ہیں فقیر کو، مسکین کو، اسیر کو۔ آخر یہ اطعام کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اطعام بہت لوگ کراتے تھے، لیکن ان کے اطعام کے پیچھے کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ جو اطعام کراتے ہیں اللہ کی محبت میں کراتے ہیں، ان کی نیت خالص ہے۔ زہرا اگر روٹی دے رہی ہے تو وہ اللہ کی محبت میں دے رہی ہے، یہ کسی کا شکریہ نہیں چاہتی، یہ اپنی نام و نمود نہیں چاہتی، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ راہ خدا میں دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم ان کے اخلاص کو بیان کر رہا ہے کہ ان کے عمل میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، یہ ہے خلوص جناب زہرا۔ آیت اطعام سورہ طہر اہل بیت اور بالخصوص جناب سیدہ کے خلوص کو بیان کر رہی ہے، اس بیوی کا خلوص کیا تھا۔ آئے مودت جس کے اندر پروردگار عالم اس بیوی کی مودت کو واجب کر رہا ہے، محبت کو واجب کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو مودت ہے یہ اس آیت کے اندر کسی چیز کا صلہ واقع ہو رہی ہے۔ مودت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول ان سے کہہ دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے مودت اہل بیت۔ وہ کس چیز کے مقابلے میں مودت کو مانگا جا رہا ہے؟ توجہ کیجیے گا، کس چیز کے مقابلے میں؟ کہا رسالت کے مقابلے میں۔ رسالت، وہ جو رسول خدا آئے اور رسول خدا نے جو اتنے برس تک اتنی زحمتیں کی، وہ جو کار رسالت تھا اس کی جو عوض میں، اس کی جو اجرت، جو چیز قرار پا رہی ہے اس کا نام ہے مودت اہل بیت، اس کا نام ہے مودت اہل بیت۔ اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ اجیر کرتے ہیں، کسی کو کسی کام کے لیے لے کر آتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کے کام کے مطابق اس کو اجرت ادا نہ کریں، جیسا کام تھا ویسی اجرت ہوگی، فرق کرتا ہے۔ اور ممکن ہے 10 گھنٹے کام کرے اس کے 1000 روپے ملے، اور کوئی 1 گھنٹے کام کرے اسے 10,000 ملے۔ اگر ان اجرتوں میں اگر کمی اور زیادتی ہو جائے تو یہ ظلم ہو جاتا ہے، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کام کا معاوضہ اتنا بنتا ہے۔ اجرت ہمیشہ کام کے مطابق ہوتی ہے، جیسا کام ہوگا ویسی اجرت ہوگی، جیسا کام ہوگا ویسی اجرت ہوگی۔ یہاں پر یہ جو رسول خدا اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں
اور فاطمہ زہرا کی محبت کو لازم کیا جا رہا ہے. یہ جو محبت واجب ہو رہی ہے کس کے بدلے میں، کس کے مقابلے میں؟ اجر رسالت کے مقابلے میں. اجر رسالت جتنا اہم ترین کام ہے، جتنا بنیادی کام ہے، یا یوں کہو جتنا وزن اجر رسالت کا ہے اتنا ہی وزن محبت اہل بیت کا ہونا چاہیے. بس اگر محبت اہل بیت کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قار رسالت کو سمجھنا پڑے گا. جتنی اہمیت قار رسالت کی اتنی ہی اہمیت محبت اہل بیت کی. جس طرح سے اس قار رسالت کے ذریعے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے، اسی طرح سے اس محبت اہل بیت کے ذریعے انسان خدا کے قریب پہنچتا ہے. یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے. فاطمہ زہرا کون ہے؟ فاطمہ زہرا صدیقہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ پروردگار نے قرآن میں بتایا سچے کون ہیں. مباہلہ کا واقعہ پیش ہوا. پروردگار عالم نے رسول کے اوپر آیت نازل کی، اے رسول ان عیسائیوں سے کہہ دو اپنے بچوں کو، اپنی ببی عورتوں کو، اپنے نفسوں کو لے کر رہے. فاطمہ زہرا کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو اس آیت کو سمجھیں. اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نفسوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، بچوں کو لاؤ. اللہ کا نبی نفس کے مقابل میں ایک فرد کو، عورتوں میں ایک فرد کو، بچوں میں 2 بچوں کو لے کر جا رہا ہے. لے کر جا رہا ہے. ایک عورت، ایک نفس اور 2 بچے. اب جب مسلمانوں سے گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بس یہ ایک فرد لے گئے کافی ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے بچوں کو لے کر جاؤ، عورتوں کو لے کر جاؤ، نفسوں کو لے کر جاؤ. تو کم سے کم 3 افراد تو اللہ کا نبی لے کر جاتا. جمع کا صیغہ ہے، جمع کا کلمہ ہے، 3 افراد پر مشتمل ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر اللہ کا نبی ایک نفس کے طور پر ایک امیر المومنین کو، عورتوں میں ایک فاطمہ زہرا کو، بچوں میں 2 بچوں کو لے کر جا رہا ہے. اگر قرار یہ تھا کہ ایک فرد کو لے کر جائے تو بچوں میں 1 بچہ لے کر جاتے. توجہ کیجیے گا. اگر طے یہ تھا کہ ایک فرد کو لے جائیں کافی ہے تو پھر بچوں میں 2 کو کیوں لے کر جاتے ہیں؟ بچوں میں 2 کو لے جانا یہ بتا رہا ہے کہ حسن کو اگر لے کر جاتے ہیں تو حسن جیسا ایک بچہ اور موجود ہے. پروردگار نے کہا تھا ان لوگوں کو لے کر جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آج جنگ ہے ایمان کی، جنگ ہے ایمان کی. لہٰذا بچوں کے مرحلے میں حسن جیسا ایمان رکھنے والا ایک اور بچہ حسین موجود تھا. اللہ کے نبی نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا، لیکن عورتوں کے مقام پر فاطمہ جیسا ایمان رکھنے والی دوسری عورت نہیں تھی. فاطمہ جیسا ایمان رکھنے والی دوسری عورت روئے زمین پر نہیں تھی. اگر روئے زمین پر کوئی دوسری عورت فاطمہ جیسا ایمان رکھتی تو اللہ کے نبی کے اوپر لازم تھا کہ اس آیت کو عملی جامہ پہنائے، کم سے کم دوسری عورت کو لے جائیں، تیسری عورت کو لے جائیں. لیکن یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر دوسری عورت روئے زمین پر موجود نہیں. نفسوں میں ایک فرد کو لے کر جا رہا ہے. امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت جو معصومین نے بیان کی ہے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت آیہ مباہلہ ہے. آیہ مباہلہ کہ جس میں پروردگار عالم نے علی کو نفس رسول قرار دیا. علی کو نفس رسول قرار دیا اور یہی نفس رسول ہونا سبب بنتا ہے کہ امیر المومنین تمام کے تمام مخلوقات میں رسول کے بعد سب سے افضل ہے. نفس رسول ہے. جب رسول سب سے افضل ہے تو جو رسول کا نفس ہوگا وہ بھی افضل ہوگا، وہ بھی افضل ہوگا. اور عزیزان محترم جو نفس رسول کا کف ہوگا، جو نفس رسول کا کف ہوگا، یعنی جناب سیدہ کی ایک اور عظمت جو اس مقام سے ظاہر ہو رہی ہے کہ علی کون؟
نفس رسول، نفس رسول یعنی وہ کہ جو تمام کے تمام انبیاء پر برتری رکھتا ہے، فوقیت رکھتا ہے، مقام کے اعتبار سے ان سے بلند ہے. بس جس طرح سے نفس رسول تمام انبیاء پر فضیلت رکھتا ہے، اسی طریقے سے صدیقہ طاہرہ علی ابن ابی طالب کی کف ہونے کی وجہ سے تمام انبیاء پر افضل ہے. اس شخصیت کو اس تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ بھائی یہ نبی نہیں ہے، یہ امام نہیں ہے. امام ایک منصب ہے، نبی ایک منصب ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، اس کے کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نبی نہ ہو لیکن نبی سے افضل بھی نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی نہ ہو لیکن نبی سے افضل ہو، یہ ہو سکتا ہے. کوئی نبی نہ ہو لیکن نبی کے اوپر اس کی اطاعت کرنا لازم ہو جائے. حضرت خضر کے اوپر حضرت موسیٰ، اگر نبوت کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ کا مقام اولو العزم نبی، لیکن پروردگار کہتا ہے کہ حضرت خضر ان سے کہتے ہیں کہ تم اطاعت کرو، خاموش رہو، آگے نہیں بڑھنا. بس ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر نبی نہ ہو تو وہ نبی دوسرے کسی نبی سے افضل نہ ہو. فاطمہ زہرا نبیوں پر بھی فضیلت رکھتی ہیں، حتیٰ رسول خدا اور امیر المومنین کے بعد آنے والے ائمہ معصومین پر بھی فضیلت رکھتی ہیں. صرف نبیوں پر نہیں بلکہ ائمہ معصومین پر بھی فضیلت رکھتی ہیں. لقد قانت، معصوم امام پانچویں امام فرماتے ہیں لقد قانت مفروضۃ الطاعہ. فاطمہ زہرا کون ہے؟ کہا کہ فاطمہ زہرا وہ ہے کہ جس کی اطاعت فرض کی گئی ہے، واجب کی گئی ہے. لقد قانت مفروضۃ الطاعہ علی جمیع من خلق اللہ، ہر اس چیز پر جسے پروردگار عالم نے خلق کیا، ہر اس چیز پر. اب اس کائنات کے اندر ہر چیز کو ڈھونڈ لیجئے، جس چیز کو پروردگار نے خلق کیا ہے اس چیز کے اوپر پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کی اطاعت کو واجب کیا ہے. امام فرماتے ہیں طیور پرندوں پر فاطمہ کی اطاعت واجب، وحوش وحشی حیوانوں پر فاطمہ کی اطاعت واجب، ملائکہ پر فاطمہ کی اطاعت واجب، انبیاء پر فاطمہ کی اطاعت واجب. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کی تمام مخلوقات پر جناب سیدہ کی اطاعت کو پروردگار عالم نے فرض کیا ہے. اگر رسول خدا کو پروردگار عالم نے اسوہ حسنہ کے طور پر، نمونہ عمل کے طور پر قرآن مجید میں بیان کیا تو معصوم امام کی زبان سے بھی اپنی جدہ کے لیے یہی اسوہ حسنہ کا کلمہ دیکھنے میں ملا. لقد قانت فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. ہمارے زمانے کا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف فرما رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی کی ذات میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو آپ کا ولی نعمت ہے، جو آپ پر حجت ہے، حجت خدا ہے. نحن حجج اللہ علیکم، ہم تم پر حجت ہے، اللہ کی حجت ہے، ہم تمہارے ولی نعمت ہیں، ہماری وجہ سے تمہارے کاروبار دنیا کے چلتے ہیں. حجت خدا ولی نعمت ہوتا ہے، اور ولی نعمت وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی چل رہی ہے، جس کے وجود کی بنا پر آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جس کے وجود کی بنا پر اس دنیا کے اندر پروردگار عالم کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں. عزیزان محترم، سب کچھ اس کے وجود کی بنا پر ہے. نحن حجج اللہ علیکم، ہم تمہارے اوپر اللہ کی حجت ہے. وجدتنا فاطمہ حجت علینا، ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہمارے اوپر حجت ہے. ہم تمہارے ولی نعمت ہے، وہ ہماری ولی نعمت ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد.
سیدہ کی عظمت کو ہم درک نہیں کر سکتے. ہم صرف ان روایات کو، ان آیات کو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دیکھیں، ان کو ٹٹولیں کہ اس میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے، رسول خدا کیا فرما رہے ہیں. اگر مسجد النبوی کے اندر بیٹھ کر اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے یا فاطمہ، اے فاطمہ تم کون ہو، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. فاطمہ کون؟ کہا فاطمہ وہ ہے کہ جس کے غضب پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، جس کی رضا پر اللہ راضی ہوتا ہے. یہ کیا مقام ہے، یہ کیا مرتبہ ہے. مخلوق اللہ کی رضا پر راضی رہے، مخلوق اللہ کے غضب پر غضبناک ہو، یہ بات تو بالکل منطقی ہے. عبد معبود کے غضب پر غضب ہو. جہاں معبود کو غضب آتا ہے وہاں پر بندے کو بھی غضب آنا چاہیے. جہاں پر معبود راضی ہوتا ہے وہاں بندہ بھی راضی ہونا. لیکن یہ کون سی منزل ہے، یہ کون سا مرتبہ ہے؟ یہ غضب اور رضا عزیزان محترم یہ دو صفتیں ہیں جو حیوان میں بھی پائی جاتی ہیں، انسان میں بھی پائی جاتی ہیں. لیکن فرق ہے، حیوان کے اندر جب غضب اور رضا آتی ہے تو اس کی بنیاد وہ شہوت ہے جو اس کے اندر رکھی گئی ہے، وہ خواہش ہے جو اس حیوان کے اندر رکھی گئی ہے. حیوان کی شہوت کبھی اسے غضبناک کرتی ہے، کبھی اسے راضی کرتی ہے. لیکن انسان کی غضب اور شہوت کا تعلق اس کی عقل سے ہے. غضب اور رضا کا تعلق انسان کی عقل سے ہے. یعنی اگر اس کا غضبناک ہونا عقلی بنیاد پر ہو تو اس کا غضب صحیح، اور اگر اس کا راضی ہونا عقلی بنیاد پر ہو تو اس کا راضی ہونا صحیح ہے. یہی ہے نا، ہم یہ کہیں گے اگر یہ عقلی بنیاد پر نہیں ہے، یہ شہوت کی بنیاد پر ہے تو یہ حیوانوں کی فہرست میں آئے گا. انسان کا امتیاز، انسان کی جدائی جو حیوان سے ہو رہی ہے وہ اسی چیز میں ہو رہی ہے کہ دعامت الانسان العقل. انسان کی جو بنیاد ہے وہ ہے عقل کے اوپر. بس انسان اگر راضی ہوتا ہے عقل کی بنیاد پر تو انسان ہے، انسان اگر غضبناک ہوتا ہے عقل کی بنیاد پر تو یہ انسان ہے. لیکن اگر اس کا رضا اور غضب عقل کی بنیاد پر نہ ہو، شہوت کی بنیاد پر ہو تو یہ انسان نہیں حیوان ہے. یہ انسان نہیں حیوان ہے. تو عزیزان محترم انسان وہ ہوتا ہے جو عقل کی بنیاد پر، جسے غضب آئے، جسے عقل کی بنیاد پر رضا راضی ہو، جو عقل کے پیچھے عقل کو دیکھیں گے. لیکن ایک انسان اتنے کمال پر پہنچ جاتا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے کہ جو اس مقام و مرتبے پر پہنچ جاتی ہے کہ اب اس کو عقل کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے یا اللہ اس پر غضبناک ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ کا نبی؟ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے. یعنی فاطمہ اگر کسی سے راضی ہو جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. فاطمہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ ہے جناب سیدہ کا مقام، اور یہ مقام صرف اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو معصوم ہو. غیر معصوم کے لیے یہ مقام قابل تصور نہیں ہے. جس کی زندگی گناہوں سے بھری ہو، پروردگار عالم اس کی رضا پر راضی نہیں ہو سکتا. پروردگار اس کے غضب پر غضبناک نہیں ہوگا. پروردگار اس کے غضب پر غضبناک ہوگا جو معصوم ہو، جہاں غلطی کی گنجائش نہ ہو. جسے آیت تطہیر نے، پروردگار عالم نے ان ہستیوں کی طہارت کو بیان کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو عزیزان محترم یہ ہے صدیقہ کی ذات. یہ ایک زوجہ بھی تھی، ایک ماں بھی تھی. زوجہ ایسی زوجہ کہ جب امیر المومنین سے رسول خدا نے پوچھا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، نعم العون علی طاعت اللہ. کا اس سے بہترین مددگار اور یاور اطاعت پروردگار میں نہیں ہو سکتا. فاطمہ بہترین معاون ہے علی کی، کس میں؟ اطاعت پروردگار میں.
ایسی زوجہ کہ جس کے جانے پر علی صبر نہ کر سکا. علی زیارت امیر المومنین کا جملہ ہے السلام علیکہ یا اصبر الصابرین. اے صابر ترین امام، آپ پر ہمارا سلام. حقیقتاً علی نے جتنا صبر کیا، جس کا اظہار نہج البلاغہ میں بھی کیا، وہ صبر تو فی عین القضا و فی حلق الشجاع، صبر کیا. یہ صابر امام کتنا صبر کر رہا ہے. جب اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا نا کہ اے علی، اے غیور امام، اے حجت خدا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری زوجہ پر ظلم کیا جائے گا. اے علی تمہیں صبر کرنا پڑے گا، تمہیں صبر کرنا پڑے گا. روایت کہتی ہے کہ علی نے جب یہ جملے سنے تھے کہ فاطمہ کی شان میں گستاخی ہوگی تو علی غش کھا کر زمین پر گرے. علی سے برداشت نہ ہوا. جب ہوش میں آئے تو کہا کہ اے علی، اللہ کا فرشتہ جبرائیل کہتا ہے جب تک علی صبر کا وعدہ نہیں کرتا اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا. جانتے ہیں وہ خیبر اکھاڑنے والا امام کیوں خاموش تھا؟ وہ اس لیے خاموش تھا کہ رسول خدا سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ علی تم نے خاموش رہنا ہے. علی نے کہا اے اللہ کے نبی میں خاموش رہوں گا، خاموش رہوں گا. یہ ہے صبر امیر المومنین. علی خاموش ہے. ہاں عزیزو، ایسی مصیبت کہ جو کائنات میں کہیں نہیں آئی. آج حسنین کی ماں، آج زینب و ام کلثوم کی ماں ان سے رخصت ہو رہی ہے. کس عالم میں رخصت ہو رہی ہے؟ تاریخ نے عجیب مظالم ذکر کیے ہیں. وہ بی بی 75 یا 95 روز اپنے بابا کے بعد زندہ رہی ہے، لیکن اس بی بی پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اس کی مظلومیت کا عالم یہ تھا کہ یہ جب اپنے بابا پر رونا چاہتی تھی تو لوگ آ کر اعتراض کرتے تھے علی فاطمہ سے کہیے کہ وہ اپنے بابا پر روتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جب فاطمہ کو امیر المومنین نے کہا نا کہ کچھ لوگ آ کر ایسا کہتے ہیں تو جناب سیدہ نے کہا کہ علی ان سے کہیے کہ میری زندگی بہت مختصر ہے، میں کچھ دن سے زیادہ نہیں جیوں گی، لیکن جب تک جیوں گی اپنے بابا پر گریہ کرتی رہوں گی، اپنے بابا کو روتی رہوں گی. ہاں جنکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. علی فاطمہ روتی رہے گی، فاطمہ روتی رہے گی. گھر میں نہیں رو سکی، گھر سے باہر جا کر روتی تھی. ارے ایک درخت کے سائے میں اپنے بچوں کو لے جا کر بیٹھ جاتی تھی اور وہاں پر بیٹھ کر روتی تھی. لیکن ایک مرتبہ جب رو کر واپس اپنے گھر پلٹی ہے نا تو امیر المومنین نے دیکھا، کہا بی بی اے فاطمہ آپ کے چہرے کے رنگ کو کیا ہو گیا؟ کہا اے علی، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے بابا پر گریہ کرتی تھی آج ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ ڈالا. اجرکم اللہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ تاریخ کہتی ہے مولا نے بیت الحزن تعمیر کرایا. بیت الحزن میں اپنے بچوں کا سہارا لے کر ہر روز یہ بیوی جاتی تھی، وہاں پر گریہ کرتی تھی، شام کو واپس اپنے گھر تشریف لاتی تھی. عزیز تصور کیجئے گا اگر ہمارے جسم کی ایک انگلی ٹوٹ جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم اس کی ٹوٹی ہوئی انگلی کے ساتھ کسی قابل نہیں رہتے. ارے جس بیوی کی پوری پسلیاں ٹوٹ گئی ہو، کس طرح سے اس نے 95 دن گزارے ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں تاریخ نے لکھا بی بی اپنی مصیبت کے ایام گزار رہی ہے، یہاں تک کہ خود اپنا مرثیہ پڑھ ڈالا، صبت علیہ مصائب. ارے بابا آپ کے جانے کے بعد اتنے مصائب پڑھے، اگر دنوں پر پڑھتے ہیں تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. ارے وہ مصائب کیا تھے؟ کہا بابا آپ تو چلے گئے لیکن آپ کے جانے کے بعد اس دروازے پر جہاں آپ آ کر ہر روز سلام کرتے تھے، اس دروازے پر جہاں جبرائیل آ کر ٹھہر جاتا تھا، ارے اس دروازے پر آپ کے ماننے والے لکڑیاں لے کر آئے، جلتا ہوا دروازہ مجھ پر گرایا. عزیز و تاریخ کہتی ہے اس وقت فاطمہ نے 2 جملے کہے. کہا اے بابا
آئیے دیکھیے آپ کی حبیبہ پر کیسا ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ دوسرا جملہ کہا یا فضہ خذینی، اے فضہ آؤ مجھے تھامو، میرا محسن شہید ہو گیا، اجرکم اللہ۔ فاطمہ زندگی گزار رہی ہے، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا کہ ایک مرتبہ اسماء کہتی ہے میں نے دیکھا کہ بیوی نے لباس تبدیل کیا، اپنا لباس دھویا، مصلی عبادت پر پہنچی، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جب میں نے اس عالم میں دیکھا میرا دل خوش ہوا، آج بیوی کی طبیعت اچھی ہے، لیکن ایک جملہ جب میری بیوی نے کہا میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، کہا اسماء میں مصلی عبادت پر ہوں، دیکھو جب تک میری آواز آتی رہے سمجھ لینا میں زندہ ہوں، جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارے فاطمہ کی آواز آتی رہی، اسماء سنتی رہی، ایک وقت آیا فاطمہ کی آواز بند ہوئی، فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، حسنین گھر میں تشریف لائے۔ ارے روایت کہتی ہے بی بی نے اسماء نے کہا بچوں کھانا کھا لو، کہا نہیں اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ ماں کے حجرے میں پہنچے، کیا دیکھا ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسماء نے کہا بچوں جاؤ اپنے بابا کو بلاؤ، بابا کے پاس پہنچے، آج وہ خیبر اکھاڑنے والا امام، ارے جب اس نے سنا فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی فوقع اعلیٰ عرش سے، ارے زمین پر منہ کے بل میں رہی بات علی بشکا کر گرا۔ ارے کس طرح گھر پہنچے، فاطمہ کی وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں غسل دیا، رات کی تاریکی میں کفن دیا، رات کی تاریکی میں حنوط دیا، مجھے نہیں معلوم کیوں دیا، لیکن ہاں جب غسل دے رہے تھے اسماء کو کہتے جاتے تھے اسماء صبر کرو، اسماء صبر کرو، لیکن یہ صبر کی تلقین کرنے والا امام ایک مرتبہ خود رونا شروع کیا۔ اسماء کہتی مولا مولا مجھے صبر کی ہدایت کرتے ہیں، آپ کیوں گریا کرتے ہیں؟ ارے کہا فاطمہ کا شکستہ پہلو، فاطمہ کا شکستہ پہلو۔ ارے جنازہ تیار ہوا، بچوں کو بلایا، کہا بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، بچوں اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ بچے ماں کے جنازے پر، عزیز و تعریف کہتی ہے ایک مرتبہ آسمان سے ندا آئی اے علی اپنے بچوں کو ان کے جنازے سے جدا کر، اے علی اپنے بچوں کو اپنی ماں کے جنازے سے جدا کرو۔ ارے میں کہوں گا اے امیر المومنین آپ باپ تھے، بڑے شفیق انداز میں بیٹیوں کو ماں کے جنازے سے جدا کیا ہوگا، بیٹوں کو جدا کیا ہوگا، لیکن ہائے کربلا میں ایک چھوٹی سی بیٹی، ارے جب اپنے بابا کو پکارتی تھی کوئی غازیہ میں مارتا تھا، کوئی نیزے چبھوتا تھا، ارے جنازہ اٹھا، امین امام ایک مرتبہ قبر کی طرف لے کر گیا، دو ہاتھ برآمد ہوئے، جب نہیں علی نے کہا ہوگا، ارے جب علی کے گھر میں فاطمہ آئی تھی تو رسول نے کہا تھا حاضر ودیعت اللہ، یہ اللہ کی امانت ہے جو تمہیں دے رہا ہوں۔ ارے جب علی نے ان ہاتھوں کے حوالے فاطمہ کو کیا ہوگا تو جب نہیں کہا ہو اے اللہ کے نبی میں شرمندہ ہوں، آپ نے صحیح سلامت امانت دی تھی۔ ارے علی آج پہلو شکستہ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار تجھ واسطے محمد و آل محمد رسول اللہ، اس عبادت کے ثواب کو ان دونوں مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، پروردگار تجھ واسطے محمد و آل محمد کی عظمت کا ہم سب کو قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہوں گے، جہاں والے ستابرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا ہمارے وقت کے امام کی ذہن میں تعجیل فرما، حمل کے امان انسان میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کے التماس ہے سیدہ اقبال زہرا بنت سید ظہور مہدی، سید حامد حسین رضوی بن سید مظہر عباس رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد مع تسليم. انجمن مقام عباس کے صاحب یاس معروف نوکا جناب علی ازدان رضوی اور میسم نقی جناب علی کا مرسہ پیش کریں گے. ربط مسائل میں نماز پیش کر رہا ہوں. آگئی جفات و زہرا سے رخسان کی گھڑی دے چکے غسل و کفن جب بنتے احمد کو علی باغ سہارا کے گلوں کو روک آواز دی. اپنی مادر کا کرو دیدار آ کر آخری آئے ماں کے پاس شبر سن کے بابا کی صدا الوداع مادر کو اپنی نم نگاہوں سے کیا. زینب و کلثوم نے شانہ ہلا کر دی صدا. ہم غریبوں کا سلام آخری لے لو ذرا. ہم اگر آئے نا مادر کے قریب شاہ زمن لائے ہوٹوں پا عجب انداز سے مولا سخن. مازارہ کے جنازے پہ مولا حسین خلین کہ نگر بلایا تو میں پھر نام گا. میں کربلا کا مسافر ہوں روٹھ جاؤں گا. میں کربلا میں کربلا کا مسافر ہوں اور یہ دیکھو زلف بکھری سنوار دو
اور کسی نے بوند بھی پانی پلایا یا کہ نہیں، اے کلیجے اپنے کسی نے لگایا یا کہ نہیں، اور گیا تھا گھر سے پلٹ کر وہ آیا یا کہ نہیں، ارے یہ کون پوچھے گا کھانا بھی کھایا یا کہ نہیں، نہ گھر بلایا بھوکا میں کربلا اور پکاری ماں میرے دل پر قریب آ میرے، ہائے نکالے ہاتھ کفن سے غریب مادر نے، ارے کہا کلیجے سے لگ جا ذرا میرے بچے، مجھے رلاتے ہیں شاہے زمن تیرے نالے، نام یہ کہے نہ میری جان اب نام کا میں کربلا دعوت کلام دے دو کی سمجھ کے آئے اور میں کربلا کا مستغفر ہوں، ٹوٹ جاؤں گا۔ قیامت آئی نہ بابا ستم یہ ڈھایا گیا، قیامت آئی نہ بابا ستم یہ ڈھایا گیا، بسر کے سامنے مجھ کو، بسر کے سامنے مجھ کو تماچا مارا گیا، قیامت آئی نہ بابا ستم یہ ڈھایا گیا، قیامت آئی
دہائی دیتی رہی میں رکا نہیں خنجر اب اس سے بڑے کے بھی کیا ہوگی غربت مادر سر حسین میری گود میری کاٹا گیا قیامت آئی نہ بابا ستم یہ ڈھایا گیا آخر چیز فرمائیے کہ میرے حسین کا سر رو میرے حسین کا سر رو راہ کھانے سے پر تھا یاد آیا میرے رخ کے نیل کا منظر تماچا رخ پہ سکینہ تماچا رخ پہ سکینہ کہ جب لگایا گیا صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن